الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ محمد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 34 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 35 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو اور صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو۔ دیکھیے گا ذکر ہوا کہ صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو، فلا تہینوا وتدعوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دین اسلام تو ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے، صلح کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا حکم کیوں؟ ان تمام تر سوالوں کا جواب اس آیت میں ملتا ہے کہ جو آج کے سو کالڈ لبرلز سوال کھڑا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زور اور زبردستی کیا، کسی کو کیوں ہم زبردستی اسلام کے رولز کو فالو کرنے کا کہیں، یا اگر کہیں کسی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ ہاں، ہم ظاہری طور پر ایسا نہیں کہتے اوپنلی، لیکن ہمارے کردار اور ہماری جو اعمال ہیں، ہماری کیفیات ہیں، وہ ضرور اس چیز کا تقاضا کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ دین اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ہم تو جنگ کے حامی ہیں ہی نہیں۔ وار از ایکولس ٹو سوسائڈ ناؤ اے ڈیز، تو ہم تو وار کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ وار کیا ہوتی ہے؟ اسلام تو امن سے پھیلا ہے، اسلام تو یہ، ہاں بالکل اسلام امن کا پرچار کرتا ہے، ہاں بالکل اسلام صلح اور صفائی کو پسند کرتا ہے، ہاں بالکل اسلام میں ہے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کی تلواریں کس غزوے میں ٹوٹی، اور تلواریں ٹوٹی کیسے؟ دیوار سے لگ کے، کیا دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے؟ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80+ غزوات، جنگیں اپنی 13 سالہ زندگی میں لڑیں۔ یہ جنگیں کیا تھی؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو پھر جنگ کیوں کی گئی؟ جہاں ہٹ درمی، جہاں سرکشی، جہاں ظلم سر چڑھ کے بولنا شروع ہو جائے، وہاں پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے اس کے خلاف۔ اور بالکل یہی وہ موقع تھا کہ جب مسلمان تو ایک حد تک چکی میں پس ہی چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مدینہ ہجرت کوئی پہلی ہجرت نہیں تھی، اس سے پہلے ہجرت حبشہ اولیٰ ہوئی، پھر ثانیہ ہوئی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہجرت مدینہ ایک ٹائٹل ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ہجرت کی۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ مکہ چھوڑ کے جا چکے تھے مدینہ کی طرف۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر تھے، جو کہ ایک داعی کی حیثیت سے مکہ چھوڑ کے گئے تھے مدینہ کے لوگوں میں تبلیغ کرنے۔ اس سمیت ہمیں دیگر بہت سے ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے نا کہ مسلمان اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اب دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت تو کرنا تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہاں، اب اگر یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے یہ شکست ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، یا دیکھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہوتا ہے الکفر ملت واحدہ، وہ سوچتے ہیں کہ بڑے نقصان، اگر ہمیں اب یہ مسلمان تو اب اپنی آئی پہ آ گئے ہیں نا، تو اب اگر ہم نے بڑے نقصان سے بچنا ہے نا تو چھوٹا نقصان کر لو، اور وہ کیا ہے؟ صلح کی پیشکش کرو۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم معافی مانگتے، وقتی طور پر نیچے لگ جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، لیکن بعد میں ہم اوپر سے حملہ کریں گے، فی الحال جنگ بندی کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے یہ کر لو۔ تو اس وقت مشرکین عرب نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ دیکھیں تو اگر صلح حدیبیہ کو دیکھیں نا، یہ آیات تو پہلے کی ہیں لیکن مثال دے رہی ہوں، تو اس طرف سے مشرکین کی طرف سے یہ اس کی جو شک پاس ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی صلح حدیبیہ کی۔ تو ابو سفیان دوڑا چلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
کہ جی آپ اپنے جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا اندر مطلب انہوں نے سفارشیں ڈلانے کی بھی کوشش کی، حضرت علی کے پاس بھی گئے کہ تم جو ہو وہ ان کے کزن لگتے ہو، تو تمہارے ابا کے جو ہیں بڑے چہیتے تھے محمد، تو تم اگر اندر ڈل کے سفارش کرو کہ ہمارے خلاف ہم نے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے تو ہمارے خلاف کوئی یہ کارروائی نہ کریں تو کیا تم کرو گے؟ تو حضرت علی نے بھی معاذ اللہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، یعنی انہوں نے کوششیں کی تھی، یہ صلح صفائی کی کوششیں تھی نا پھر، یعنی ایک حد ہوتی ہے گرنے کی، اس سے زیادہ گر کے، ایک حد ہوتی ہے ظلم کی، اس سے زیادہ ظالم بن کے اینڈ پہ کہو جی معافی ہے، معافی تلافی کر کے بات ختم کریں، نہ جی نہ۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، پھر حکم ہوتا ہے کہ یاد رکھو غلبہ دین کی جدوجہد کا یہ مرحلہ تم سے سرفروشی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مرحلے میں اب تمہیں دشمنوں سے صلح و سلامتی کے لیے مذاکرات کرنے اور جنگ سے بچنے کی حکمت عملی اپنانے کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تمہاری تحریک اب جس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس مرحلے پر اب صلح اور سلامتی کے پرچار کا موقع نہیں ہے بلکہ جانیں قربان کرنے کا وقت ہے۔ اور پھر نوید بھی اللہ نے سنا دی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور سن لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز 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 ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ دنیاوی زندگی کی مثال، دوبارہ سے دنیاوی زندگی کے بارے میں کہا گیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت لہو و لعب سے زیادہ کچھ نہیں، کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس طرح ایک دھوکہ ہوتا ہے نا انسان کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خوش فہمی یا غلط فہمی، ایک انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے نا، یہ دنیا بھی وہی ہے، پرماننٹ تھوڑی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رکھو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز، قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بار بار تلقین اور تاکید آئی ہے۔ اہل ایمان سے بار بار ان کے اموال کا براہ راست مطالبہ بھی کیا گیا۔ سورۃ البقرہ دیکھی جائے، اس میں ذکر آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ پھر سورۃ البقرہ کی اگلی آیات میں مزید آگے چل کے آتا ہے، اگر آیت نمبر 195 دیکھیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن یہاں پر کیا ذکر ہے کہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا، یعنی کہ قرآن کریم میں ترغیب دی گئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اور اہل ایمان کو اجر و ثواب کا وعدہ بھی دیا گیا۔ اور یہاں پر مال سے مراد جنگی طور پر ہتھیار بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بار بار ترغیب دلانے کے لیے اگر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 دیکھیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنین کو، اہل ایمان کو ترغیب دلائیے قتال کی، یعنی مال کے ذریعے جہاد میں شرکت کرنا بھی جہاد کی ایک ٹائپ ہے، کہ اگر آپ جسمانی طور پر نہیں یعنی جانی طور پر آپ نہیں شامل ہو سکتے جہاد میں، تو آپ مالی طور پر ضرور شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، ٹھیک ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی یہ سبق تو کوٹ کوٹ کر کے انسان کے، مسلمان کے اندر گھول دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی زبردستی نہیں ہے تم پر۔ یعنی اس آیت کے سیاق و سباق میں اگر ہم ایک طرف دیکھیں، نظر ثانی کریں، تو اس آیت کا مطالعہ جو ہے ہمارے سامنے جو مفہوم پیش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تم سے زبردستی تمہارے اموال نہیں مانگتا، یہ تم سے تمہارے سارے کا سارا مال دے دینے کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ تم خرچ کرو تو اس کی محبت کے لیے، خواہ وہ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے ہو، خواہ وہ عام امور زندگی کے لیے ہو۔ لیکن یاد رہے کہ نفلی صدقات میں آپشنز ہیں کہ آپ چاہیں تو دیں حصول ثواب کی نیت سے، اور اگر آپ نہ دیں تو اس کو کہا گیا کہ وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ٹھیک ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس میں فرض صدقات بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں
ہم اگر اس کا انکار کرتے ہیں اس کو دینے کا تو ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی رسوائی بھی، اور جو فرض کی ادائیگی نہ کرے تو پھر اس کا تو گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی، یعنی اس آیت زیر مطالعہ میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن کہیں پر بھی پریشرائز نہیں کرتا کہ زبردستی مال نکلوا لیے جائیں کسی بندہ مومن کے، ٹھیک ہے۔ پھر ذکر ہوا ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم، ذکر ہوتا ہے کہ اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ یعنی منافقین کے ساتھ عملی طور پر ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ جب کبھی مشکل حالات سے سابقہ سامنا کرنا پڑتا تھا تو ان کے دلوں کا کھوٹ فوراً ان کی زبانوں پر آ جاتا، جس طرح سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک تو سورہ توبہ میں کہتی ہوں کہ منافقین کے لیے یہ کوٹیشن تھی کہ لگتا ہے کہ سورہ توبہ نازل ہی ہوئی ہے منافقین کا پردہ فاش کرنے کے لیے، کہ اس میں کھول کھول کر بیان کیے ہوئے ہیں منافقین کے اعمال۔ اور دوسرا غزوہ احزاب کے وقت جو منافقین کی حالت ٹائٹ تھی نا، اس کا ذکر سورہ احزاب میں اس کی لکیر کھینچی گئی۔ آیت نمبر 12 ہے کہ یقول المنافقون، وہ منافقین جو ہیں وہ اس وقت پھر کیا کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اوپنلی ان کی زبانوں پہ ان کا اندر کا کھوٹ ظاہر ہو گیا، اندر کی خباثت ان کے الفاظ کے ساتھ ان کی زبانوں پر آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور مستقبل کے بارے میں اب تک ہمیں سبز باغ ہی دکھائے تھے، کیسر و کسریٰ کی جو شاہی محل ہیں یہ ہمارے قبضے میں ہوں گے، مسلمانوں کے شام فتح کیا جائے گا، مصر فتح کیا جائے گا، ایران، یہ غزوہ احزاب میں یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے نا، یہ تو ہر طرف سے ہر گروہ ہی ہمارے در پہ ہو گیا، سامنے ہمیں موت نظر آ رہی، اللہ نے اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا۔ کہاں گئے وہ محل؟ یعنی ان کا پھل کھانے کی طرف دھیان تھا، محنت کرنے کا نہیں، بیج بونے کا نہیں، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کرنے کا نہیں، درخت کی کیئر کرنے کا نہیں، بس پھل کھانے کو ملے۔ تو یہ پھر اس سے بڑھ کر جاہل اور نادان کون؟ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اندر کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ذکر ہوا یہاں پر کہ اگر تم سے اموال کا مطالبہ کر بھی دیا جائے تو تمہاری تو تنگی، تم تو بخل سے کام لوگے اور تمہارے دل کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے تو اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلسل ترغیب کے باوجود جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں بخل کر کے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور نقصان بھی ایسا کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آخرت کے دائمی اور ابدی اجر و ثواب سے خود کو محروم کر لینا، اور ایک کے بدلے 700 ملنے کے وعدہ خداوندی کو لائق التفات نہ سمجھنا کوئی معمولی نقصان تو نہیں ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، محتاج تو تم ہی ہو۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف تمہارے امتحان کے لیے تم سے کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دو، اور اگر وہ تمہارے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے تو وہ ہمارے لیے ہی، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ہی وہ اعزاز و اکرام کی ہی بات ہے۔ اور پھر اسی آیت کے سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے کہ ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، پھر اللہ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، پھر ذکر ہوتا ہے آخر میں وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں بیان ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہ حکم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی تھا جو اس وقت تھے، اور یہ ہر قوم ہر دور میں ہے کہ ہر امت اور ہر شخص آنے والا آج کے دور کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہی کیا ہے۔ روح گردانی کر کے، نافرمانی کر کے، اطاعت نہ کر کے جاؤ گے کدھر، کرو گے کیا؟ تمہیں اللہ لے جائے گا، تمہاری موت ہے، تمہارے بعد دوسری قوموں سے تمہاری قوم کو بدل دے گا،
تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لن یضرکم اللہ شیئا، اللہ کا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں. اللہ کے دین کا تو کوئی نقصان تم کر ہی نہیں رہے. دنیا میں منافقت کرتے ہو، دنیا میں اپنا فائدہ دیکھتے ہو، ہاں دیکھ لو، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم پھرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ بدل دے گا کسی دوسری قوم سے تمہیں. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر ثُمَّ لَا يَكُونُوا، وہ نہیں ہوں گے امثالکم، تمہاری مثل، تمہارے جیسے. تو اس سے ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. اللہ کا اس پر شکر کرنا چاہیے. اور یہ کہ ہم سے جو بینگ مومن، بینگ مسلمان ڈیمانڈز ہیں وہ اتنی ہیوی نہیں ہے، اتنی ہائی فائی نہیں ہے کہ ہم سے ہونا. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. عبادات کا جو یہ سلسلہ ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا رکھا گیا جتنا انسان کر پائے. قم اللیل الا قلیلا بھی کہہ دیا گیا. حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ فرض ہے لیکن صاحب استطاعت پر، اور روزے فرض ہیں لیکن وہ جو رکھ سکے، جو نہیں رکھ سکے ان کے لیے ایکسیپشن ہے. نماز فرض ہے ہر ایک پر، ہر حالت میں. شہادت، یہ 5 ارکان پر ہی تو کھڑا ہے اسلام، اور ان میں بھی کنڈیشنز ہیں، اور ان میں بھی تدریج ہے، ان میں بھی آسانی ہے، تیسیر ہے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے باوجود پھر اگر تم منہ پھیرو گے، اس کے باوجود پھر تم اگر جھٹلاؤ گے، تو تم یاد رکھو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے. تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر تم کوشش کرو زمین اور آسمان اور اس کی حدود سے نکلنے کی، تو تم نہیں نکل سکتے. ہاں تم جدھر جاؤ وہاں رب العالمین کی ذات ہی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار لا ریب فیہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. یہاں سورۃ محمد کمپلیٹ ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ اس سورہ کے فیوز و برکات ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الفتح کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں آپ کی خدمت میں. مجھے بہت سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.